السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي من الشريك والشبيه والبديل والنظير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأذكر عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. یہ بھائی تھوڑا خاموش ہو جائیں تو اچھا ہے. پڑھے تو ہمیں بیٹھ جائیں. یہ جو دروازے میں بھائی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا مت کریں. اندر آنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. آپ تھوڑا سا وقت فرما لیں گے، وہیں بیٹھ جائیں یا باہر بیٹھ جائیں. بیٹھ جاؤ میرے بھائی. آپ حضرات جگہ نہیں تو برآمدے میں چلے جائیں. جگہ ہے تو تشریف رکھیں، کھڑے نہ رہیں. محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سب سے پہلے جو اپنا تعارف کروایا ہے کہ پہلے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں، اور ذات کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے. اللہ، الحمدللہ، میں اللہ، سب تعریفیں اللہ کی. یہ تو ایک ذات کا نام آ گیا. پھر اس میں وضاحت صفات کے ساتھ ہوتی ہے. طارق جمیل ہمارے یہاں ایک وکیل بھی ہے، ایک ڈاکٹر بھی ہے، ایک ڈرامے کا پروڈیوسر بھی ہے، ایک مولوی بھی ہے. تو جب اس کے ساتھ ڈاکٹر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ مولوی طارق جمیل نہیں، ڈاکٹر ہے. جب اس کے ساتھ لائر لگے گا تو وہ پہچانا جائے گا کہ یہ ڈاکٹر نہیں، یہ وکیل ہے. جب مولوی لگے گا تو اس طرح کسی شخصیت کا جو پورا تعارف ہوتا ہے اس کی صفات کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، میں اللہ ہوں اور سب تعریفیں تمہارے اللہ کی ہیں. اللہ کون ہے؟ بیچ میں بعد میں بھول جاؤں، ایک بات کہتا جاؤں کہ اللہ نے اپنا نام اللہ رکھا ہے، ہم نے اس کا نام خدا رکھ دیا ہے. تو اللہ کو خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا. یہ میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں کہ خدا کہنا غلط ہے. میری بات جا کے سننا، فتویٰ نہ لگانا میرے اوپر. ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، کوئی بھگوان کہتا ہے، تو کوئی دیوتا کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی یزدان کہتا ہے. یہ سب اللہ کو پکارے جانے کے مختلف زبانوں میں نام ہیں. لیکن میرے بھائیو، ان میں سے کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کا پورا تعارف نہیں کرا. اللہ صرف لفظ اللہ سے پورا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے خود اپنا نام بتایا کہ میں اللہ ہوں. اننی انا اللہ. موسیٰ علیہ السلام سے بات ہوئی نا،
حیران کبھی کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اننی انا اللہ، یقیناً میں اللہ ہی تجھ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اپنا نام بتایا کہ میں اللہ، میں کہتا ہوں تو خدا، اچھا نہیں لگتا، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن یہ میں کہتا ہوں کہ کوئی لفظ اللہ کا پورا معنی ادا نہیں کر سکتا سوائے اللہ، تو اس کی عادت ڈالو کہ زبان پہ اللہ جاری ہو، خدا نہ آئے، بھگوان نہ آئے، گاڈ نہ آئے، اللہ آئے۔ لفظ اللہ میں ایک صفت ہے جو کسی میں نہیں پائی جاتی۔ کسی لفظ میں سے کوئی حرف نکالو تو اس کا مطلب بھی بدل جاتا ہے اور اس کی ساخت بدل جاتی ہے۔ جمیل اپنے نام کا حصہ، جمیل خوبصورت، لیکن جیم ہٹا دو تو پیچھے بن گیا میل یا میل۔ میل راستے کی پیمائش اور میل اردو میں گندگی اور عربی میں جھکنا، اور اس میں سے میم ہٹا دو تو جیل بن گیا، اور زیر لگا دو تو جیل بن گیا، جیل نسل کو کہتے ہیں۔ پھر اس کا یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، جمل اونٹ کو کہتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو اپنے ہی نام سے مثال دے کر بات واضح کی ہے۔ کسی لفظ میں سے جب کوئی حرف نکلتا ہے تو اس لفظ کا مطلب ہی تبدیل ہو جاتا ہے، لفظ ہی کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے آپ کو مثالیں دے کر واضح کیا ہے۔ یہ اللہ ہے، الف لام اور ہا، میں نے اس کا الف ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا للہ۔ تو کیا للہ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے؟ تو جب قرآن میں دیکھتے ہیں تو اللہ خود کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ تو الف ہٹانے سے کوئی فرق نہیں پڑا، پھر میں نے اس کا لام ہٹا دیا، پیچھے بچ گیا لہو، لہو۔ تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب میں نے الف اور لام باقی رکھا، آخری لام ہٹا دیا تو پیچھے بچ گیا الہ۔ تو قرآن نے ہمیں بتایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ تو ادھر ہی جا رہا ہے، لفظ کہ معنی ادھر ہی جا رہا ہے۔ اب میں نے ایک اور کام، الف بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، یہ لام بھی ہٹا دیا، اور ہا کی صرف پیش کو جو اس کے اوپر ہے اللہ ہو، وہ ہا کے اوپر جو پیش ہے بس اس کو باقی رکھا۔ تو پھر جب ہم نے قرآن دیکھا تو قرآن نے کہا اللہ لا الہ الا ہو واللہ الذی لا الہ الا ہو۔ تو ہو بولوں تو بھی اللہ، لہو کہا تو بھی اللہ، الہ کہا تو بھی اللہ، للہ کہا تو بھی اللہ، اور اللہ کہا تو وہ تو اللہ ہی ہے۔ اللہ نے اپنا نام خود چن کے رکھا ہے تو چن کے رکھا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ حرف دو طرح کے ہیں، ایک جن پر نقطہ ہے اور ایک جن پر نقطہ نہیں ہے۔ جن پر نقطہ نہیں ہے وہ حرف اپنا مطلب بتانے میں کسی اور چیز کے محتاج نہیں، جن پر نقطہ ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کے محتاج ہیں۔ الف اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی شے کا محتاج نہیں، با اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے، جیم اپنا مطلب بتانے کے لیے ایک نقطے کی محتاج ہے، تا اپنا مطلب بتانے کے لیے دو نقطوں کی محتاج ہے، فے عربی میں فا اپنا مطلب بتانے کے لیے تین نقطوں کی محتاج ہے۔ تو یہ جو 29 حرف ہیں ان میں جو حرف بغیر نقطے کے ہیں وہ طاقتور ہیں،
اور جو نکتے والے ہیں وہ کمزور ہیں، کہ وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا چاہتے، اور بغیر نکتے والے اپنا مطلب بتانے کے لیے آسرا نہیں چاہتے۔ اللہ نے جب اپنا نام بنایا تو ان حرفوں سے بنایا جس میں نکتہ نہیں آتا۔ اللہ، ٹھیک ہے؟ اللہ نے جب اپنے حبیب کا نام بنایا تو اس حرف کو نہیں لگایا جس میں نقطہ آتا ہے، محمد اور احمد۔ پھر اللہ نے جب کلمہ بنایا تو ایسا حرف نہیں لایا جس میں نقطہ لگتا ہو، لا الہ الا اللہ، اور نقطہ ہے محمد رسول اللہ، کہیں کوئی نقطہ نہیں آیا ہے کہ اللہ۔ اور جب میں خدا کہتا ہوں تو پہلے حرف پر نقطہ ہے، پہلے حرف پہ نقطہ ہے۔ تو اللہ کو اللہ بولا کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی زبانیں ہیں، لیکن لفظ اللہ کو ایسا مشکل ہے کہ کسی کی زبان پہ آ نہ سکے یا اس کو سیکھا نہ جا سکے، تو بس اپنی لکھنے میں بولنے میں اللہ لایا کرو، اللہ، کہ اللہ نے اسے، اور جب تم کہتے ہو اللہم، تم کہتے ہو یا خدا۔ خدا کہتے ہیں اس ذات کو جو اپنے باقی رہنے میں کسی کا محتاج نہ ہو، خدا۔ یہ دو حرف ہیں، خود آ، خود آ کا مخفف ہے خدا۔ خود آ اسے کہتے ہیں جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، تو اللہ کی ایک صفت پر دلالت ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں نا یا اللہ، یا میں کہتا ہوں اللہم، تو جب میں کہتا ہوں اللہم تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے جتنے صفاتی نام ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئے۔ ایک آدمی کہتا ہے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ملک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا باری، یا مصور، یا غفار، یا قہار، یا وہاب، یا رزاق، یا فتاح، یا علیم، یا قابض، یا باسط، یا خافض، یا رافع، یا معز، یا مذل، یا سمیع، یا بصیر، یا حکم، یا عدل، یا لطیف، یا خبیر، یا حلیم، یا عظیم، یا غفور، یا شکور، یا علیج، یا حسیب، یا جلیل، یا کبیر، یا مقیت، یا حسیب، یا جلیل، یا شہید، یا باعث، یا مجیب، یا واسع، یا مجید، یا حق، یا وکیل، یا قوی، یا متین، یا ولی، یا حمید، یا موسی، یا مقیت، یا ودود، یا مبدل، یا معید، یا حی، یا قیوم، یا محیی، یا ممیت، یا واجد، یا ماجد، یا واحد، یا احد، یا صمد، یا قادر، یا مقتدر، یا مقدم، یا مؤخر، یا اول، یا آخر، یا ظاہر، یا باطن، یا والی، یا متعال، یا بر، یا تواب، یا منتقم، یا عفو، یا رؤوف، یا مالک الملک، یا ذی الجلال والاکرام، یا مقصد، یا جامع، یا غنی، یا مغنی، یا مانع، یا ضار، یا نافع، یا نور، یا ہادی، یا بدیع، یا باقی، یا وارث، یا رشید، یا صبور، یا حنان، یا منان، یا دیان۔ یا میں کتنا لمبا چوڑا میں بولا ہوں۔ اب میں کہتا ہوں اللہم تو سارے اس میں آ گئے، سب اس میں آ گئے۔ تو بھائیو، اللہ کو اللہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ لفظ خدا میں ویسی روب نہیں، اللہ میں روب ہے، اللہ۔ چمی ہوئے ہم مسلمانم بدردم کہ دھن مشکلات لا الہ، اور لفظ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 زمین آسمان ایک ترازو بناؤ، ایک تکڑی بناؤ، اس کا ایک طرف اتنا بڑا بناؤ کہ اس میں 7 زمینیں ڈالو، پھر 7 آسمان ڈالو، زمینوں کے پہاڑ، پتھر، جنگل، دریا، درند، پرند، چرند، وحشی جانور، ہاتھی، زرافے، زیبرے، بھیڑیے، شیر، چیتے اور گیدڑ اور بکریاں اور بھینسیں اور گائیں اور اونٹ اور انسان اور جنات اور شہر اور ملک اور لوہا اور سونا اور چاندی اور پانی اور ہمالیہ پہاڑ کے سلسلے سارے اس میں ڈالو، پھر ساری گلیکسیز کے ستارے توڑ 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 کے اس کے اندر رکھو، پھر پہلا آسمان اور اس کے فرشتے، دوسرا آسمان اور اس کے فرشتے، تیسرا آسمان اور اس کے فرشتے، چوتھا آسمان اور اس کے فرشتے، 5واں آسمان اور اس کے فرشتے،
چھٹا آسمان اور اس کے فرشتے، پھر ساتواں آسمان اور اس کے فرشتے، ساتویں آسمان کے اوپر جنت ہے، پھر ساری جنت کو کھینچ کے اس پرڑے میں ڈالو، پھر جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، پھر عرش کے فرشتوں کو بٹھاؤ، پھر اللہ کا عرش کھینچ کے لاؤ اور اسے اس کے اندر بٹھاؤ، پھر لوح کو لاؤ، پھر قلم کو لاؤ، پھر کرسی کو لاؤ، پھر اللہ کی ساری کائنات کو لا کر پلڑ میں لاؤ اور ادھر صرف لکھ دو لا الہ الا اللہ، تو یہ سب کو اٹھا کے ہوا میں پھینک دو۔ اس میں اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت۔ عادی بناؤ اللہ بولنے کے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے صفات استعمال، جس میں کہ ذات کو صفت سے پہچانا جائے، تو آگے کا میں کون ہوں؟ رب العالمین۔ میں کون ہوں؟ رب العالمین، پالنے والا۔ کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو لگے گا ایمان والوں کو وہ اللہ کے رب ہونے میں لگے، معبود ہونے میں نہیں لگے گا۔ ساری زندگی ایک آدمی نماز نہ پڑھے، اسے کو پتھر کو سجدہ کر گئے گا، سجدہ کو اللہ کو نہیں، پتھر کو سجدہ کر، ساری زندگی کلمہ بھی نہیں آتا، لیکن جہاں کہیں سجدے کی بات آئے گی اگر تھوڑی سی بھی عقل ہے دیکھو تو یہ اللہ نو کری دا، اور تو کسی نے نہیں کہے گا۔ آپ نے رنگیلا مرحوم کا نام تو سنا ہوگا، بڑا مشہور کامیڈین اداکار تھا۔ 96 میں ہم نے فلمی اداکاروں میں، اسٹیج کے اداکاروں میں کافی کام کیا، اور اس کے بعد انہیں بڑی اللہ تبدیلی لے کر آئے۔ ایک دن ہم رنگیلے کو لے کر آئے، رات کے 1 بجے شراب پی ہوئی اور نشے میں ٹن، فجر کی اذان سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کے گیا، ساری اپنی سنا کے گیا، ہماری ایک نہیں سنی۔ 4 گھنٹے تقریر کی اس نے، ساری تبلیغ ہمارے اس نے ہوا میں اڑا۔ جب اس نے ایک واقعہ سنا ہے، کہنے کہ میں نیپال گیا شوٹنگ کے لیے، تو وہاں ایک ہندوؤں کا مندر تھا جس میں ہمارے بیت اللہ کی طرح جیسے حرم کی حد میں مکہ میں صرف مسلمان جا سکتا ہے، غیر مسلم نہیں جا سکتا، تو اس مندر میں صرف ہندو جا سکتا ہے اور کوئی نہیں جا سکتا، نہ کوئی عیسائی، نہ کوئی یہودی، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی مسلمان، صرف ہندو جا سکتا ہے۔ تو کہنے کہ مجھے شوق ہوا کہ میں جا کے دیکھوں اندر کیا ہے، تو وہ بالکل گنجا ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو اس نے کہا، میں نے وہ میک اپ والے سے کہا میری چوٹی بنا دو، انہوں نے برہمن کی چوٹی بنا دی مصنوعی، اور ادھر رنگ لگا دیے نیلے پیلے، ادھر لگا دیے، اور اس نے 2 پیلے رنگ کی چادریں لینی کے لگے، ایک میں نے اوپر ڈال لی، ایک باندھ لی، اور ہاتھوں میں کڑے ڈال لیے، اور تھیلی میں کوئی پیسے ڈال لیے، بابا سارے کھلے پیسے، اور وہاں چلا گیا، اور سارا ایک اس نے پنڈت برہمن کا میک اپ کر لیا۔ تو بہت بڑا گیٹ تھا، اس پر پہرے دار کھڑے تھے، اس نے جاتے ہی کہا ہرے رام نعرہ لگا، تو سب نے دیکھا تو انہوں نے کہا مہاراج، تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اب ایکٹنگ تو اس کا کام تھا، ایکسپریشن کے پیسے لیتا تھا، تو اس نے جو اپنے چہرے کو اتار چڑھاؤ، ان کا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی، تو اس نے کہا میں نے پیسے نکال کے پھینکنے شروع کیے، پھر تو وہ مہاراج میں ہو گئے، مجھے بڑا مزہ آئے گا، میرے چاروں طرف چل رہا، میں ایسے جا رہا، تھوڑی دور گیا تو کہنے لگا میری جان اڑ کے میرے حلق میں آ گئی، کہ آگے میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑی گائے تھی، سونے کی بنی ہوئی فل سائز گائے، جو جا رہا تھا اس کو سجدہ کر رہا تھا۔ میں کہا لعنت ہے تیرے پہ، اب سجدہ کرے تو ایمان گیا، نہیں کرے تو جان گئی، تو آیا کیوں؟ تو کیوں آیا ہے؟ اب سجدہ کرے گا تیرا ایمان گیا۔ ایک تھکا ہوا مسلمان بھی یہ کہہ رہا، اور نہیں کرتا تو جان گئی۔ کہنے خیر میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، میں بڑے وقار سے چلتے 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 جب اس کے قریب پہنچا، ان کا یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں، میں گائے کو سجدہ نہیں کر رہا، تجھے کر رہا ہوں۔ یہ سجدہ۔ پھر اگلے دن دوبارہ ہم اس کو لائے تو پھر اس نے پورا بیان ایسے میرے پاس بیٹھ، سارے بیان میں روتا ہی رہا۔
ایک تھکا ہوا مسلمان بھی جانتا ہے کہ معبود جسے سجدہ کیا جاتا ہے وہ صرف اللہ ہے. اور ایک تہجد گزار نہیں جانتا کہ رب بھی اللہ ہی ہے. ایک 5 وقت کا نمازی نہیں جانتا کہ اللہ معبود ہی نہیں، اللہ رب بھی ہے، پالنے والا بھی ہے. اور یہ پرچہ سب سے مشکل پرچہ ہے اللہ کی صفات میں. اللہ پالنے والا، یہاں سے تعارف، اور پھر کیا کہا؟ صرف تیرا پالنے والا نہیں، رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا. تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں. جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تو ہم سے کہا الست بربکم، یہ نہیں کہا الست بمعبودکم، کیا میں تمہارا معبود نہیں، کیا میں تمہارا الہ نہیں کہ جو تم سجدہ کرو گے؟ نہیں، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں نا. قالوا بلا، ہاں آپ ہی ہیں. اور تو کوئی بھی نہیں پیسہ. اب جاؤ میں دیکھوں گا کہ مجھے رب مانتے ہو کہ کسی اور کو رب مانتے ہو. تو پہلا لفظ ہے رب العالمین. جب اللہ نے قرآن ختم کیا تو رب پہ ختم کیا. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس. رب پہ شروع ہو رہا ہے اور رب پر ختم ہو رہا ہے. پھر آگے چلے جاؤ قبر میں تو سوال ہے من ربک، تیرا پالنے والا کون ہے. یہ سوال نہیں ہے کہ تو سجدہ کس کو کرتا ہے. من الہک، من الہک، معبود کون ہے؟ نہیں، من ربک، پالنے والا کون ہے. پھر نماز میں آؤ تو ہر رکعت میں پڑھو الحمدللہ رب العالمین. پھر رکوع میں جاؤ تو ہر تسبیح میں کہو سبحان ربی العظیم. پھر کھڑے ہو تو کہو ربنا لک الحمد. پھر سجدے میں جاؤ تو وہ سبحان ربی الاعلی، رب 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 رب. اتنی رٹ کیوں لگوائی ہے کہ میرا مالک جانتا تھا کہ میرا بندہ سجدہ کرے گا تو مجھے ہی کرے گا. کوئی بہت شاذ و نادر جو کہیں قبر پہ جا گرے، ورنہ سجدہ کرے گا تو اللہ کو ہی کرے گا. لیکن جب دکان پہ بیٹھے گا تو پھر کہے گا روٹی کی کھاؤں. پھر یہ مجھے رب ہو کے یاد نہیں رکھے گا کہ پالنے والا بھی اللہ ہی ہے. یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن. میرے بندے 7 زمینیں بنائیں، 7 آسمان بنائے، اس کے درمیان جو کچھ بنایا میں کوئی نہیں تھکا. افیعینی ریف عیسن اسوقہ الیک، تمہیں اتنے سے وجود کو روٹی کھلا کے کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ کیا تیرا رب تھک جائے گا؟ یا ابن آدم لم اطالبک بعمل غد. میرے بندے میں نے کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا. کل آئے گی تو دیکھوں گا، پتہ نہیں تیرے نصیب میں ہے کہ نہیں ہے. فلا تسألنی عن رزق غد، تو کل کی روٹی کے لیے آج پریشان نہ ہو کہ کل کیا ہوگا، فیوچر میں کیا ہوگا. فیوچر تو تیرے ہاتھ میں ہے. پھر آگے کیا کہتا ہے فإنی لم انس من عصانی فکیف بمن اطاعنی. میرے بندے میں تو نافرمانوں کو نہیں بھولتا، انہیں کھلاتا ہوں. تمہیں بھول جاؤں گا جو میرا فرما بردار ہو. اذکرک وتنسانی، تو بھولتا ہے میں نہیں بھولتا. مجھے ایک ایک بندہ اپنا یاد ہے. استغفرک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو پھر بھی مجھ سے حیا نہیں کرتا. تو پھر بھی مجھ سے حیا، لوگوں سے چھپتا ہے، بھلا مجھ سے چھپ کے دکھا. مجھ سے کہاں چھپے؟ خیری الیک نازل وشرک الی صاعد. سارا دن تیرے گناہ میرے پاس آتے ہیں اور سارا دن میری رحمت تیری طرف جاتی ہے. آنکھیں ٹھیک دیکھتی ہیں، کان صحیح سنتے ہیں، زبان صحیح بولتی ہے، ہاتھ صحیح حرکت کرتا ہے، پاؤں صحیح چلتا ہے، دماغ صحیح سوچتا ہے، دل صحیح دھڑکتا ہے.
پھیپھڑے صحیح کام کرتے ہیں، رگوں میں خون صحیح دوڑتا ہے، سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ایک ایک سیل کو پوری غذا کا نظام بنانا پہنچانا، یہ سب تیرے رب کی ذمہ، وہ کر رہا ہے اور اس کے بدلے میں ہر لمحہ تیرا غفلت کا میرے پاس آ رہا ہے، تیرے گناہ، تیری نافرمانیاں، تیرا ظلم، تیرا جھوٹ، سب کچھ میرے پاس آ رہا ہے۔ اس کے باوجود جب رات آتی ہے تو اقلہم فی مضاجعہم کأنہم لم یعصونی، میں تمہیں بستر پہ ایسے سلاتا ہوں کہ جیسے تم نے سارا دن میری کوئی نافرمانی کی ہی نہیں۔ تو بھائیو، اللہ کا رب ہونا، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ مشکل پیپر ہے ایمان کا، مشکل ترین پیپر ہے ایمان کا۔ جو اس پر پورا تل گیا کہ پالنے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا پالنے والا رب ہے، رب اللہ ہے، پھر اس پر جم گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے لیے فرشتوں کا نظام چلے گا۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے خزانے ہمیشہ بھرے ہوئے ہوں، رب وہ ہوتا ہے جو نیند سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو تھکن سے پاک ہو، وہ صرف اللہ ہے، رب وہ ہوتا ہے جو دیتے ہوئے جھسکے نہیں کہ کہیں کم نہ پڑ جائے، وہ صرف اللہ ہے، اور رب وہ ہوتا ہے جو اندھیرے اجالے میں سب کو برابر دیکھے۔ پالنا جو ہے وہ پالنے والا ہی کیسا جو دیکھ نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو سن نہ سکے، وہ پالنے والا کیسا جو خود سو جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود تھک جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود بیمار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود مر جائے، وہ پالنے والا کیسا جو خود محتاج ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود ڈرا ہوا ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود جوانی، بیماری، بڑھاپوں کا شکار ہو، وہ پالنے والا کیسا جو خود گرمی اور سردی کا شکار ہو۔ پالنے والا وہ ہوتا ہے جو بے عیب ہو، جو لا سوال ہو، جو بے مثال ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو نہ انتہا ہو، ابتدا سے پاک ہے تو اللہ ہے، انتہا سے پاک ہے تو اللہ ہے، خزانوں کا مالک ہے تو اللہ ہے، فرش پر قبضہ ہے تو اللہ کا ہے، دن رات کا شہنشاہ ہے تو اللہ ہے، مشرق مغرب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، شمال و جنوب کا بادشاہ ہے تو اللہ ہے، میرے گلے میں بلوانے والا ہے تو اللہ ہے، میری آنکھوں سے دکھانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے کانوں سے سنانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے ہاتھ پر حرکت دینے والا ہے تو اللہ ہے، مجھے پاؤں سے چلانے والا ہے تو اللہ ہے، میرے لیے سورج کو نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، چاند کو لانے والا ہے تو اللہ ہے، آسمان کو تاروں سے بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، دن کو اجالا دینے والا ہے تو اللہ ہے، زمین سے غلے نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، پھلوں میں مٹھاس ڈالنے والا ہے تو اللہ ہے، بادلوں میں پانی بھرنے والا ہے تو اللہ ہے، قطرہ قطرہ کر کے بارش برسانے والا ہے تو اللہ ہے، بھینس گائے کے تھن میں دودھ اتارنے والا ہے تو اللہ ہے، اور نافے میں مشک بنانے والا ہے تو اللہ ہے، اور مچھلی کے منہ سے عنبر نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، اور ریشم کے کیڑے کے منہ سے ریشم کا دھاگا نکالنے والا ہے تو اللہ ہے، ماضی حال مستقبل کو چلانے والا ہے تو اللہ ہے، عرش فرش لوح و قلم کرسی پر بادشاہ ہے تو اللہ ہے، جبریل میکائیل اسرافیل جس کے آگے دم نہ مار سکیں تو وہ اللہ ہے، انبیاء جس کے آگے سر جھکا کے کھڑے ہوں تو وہ اللہ ہے، جہنم جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، جنت جس کی تخلیق ہو تو وہ اللہ ہے، زندگی اور موت پر جس کا راز ہو تو وہ اللہ ہے، وہ جو ان صفات کا مالک ہو وہی رب کہلانے کا حقدار ہے، اور وہ صرف اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں رب ہوں، کہاں آپ رب، اچھا جاؤ بازار، اب دیکھو میں رب ہوں، پالنے والا میں ہوں، جاؤ بازار چلے گئے، ہمیں سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ اندر سے وزیر داخلہ نے کہا جھوٹ بولو گے تو پونڈ گئے، سچ بولو گے تو پونڈ گئے۔ ارے پالنے والا اللہ ہے، رب اللہ ہے، وہ جی اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، میں نے غلط کرو، آگے چلو۔ اگر بندہ پالنے والا اللہ ہے، اللہ پالتا ہے، ہاں اللہ پالتا ہے، تو شراب نہ بیچنا، پھر کمائی کیسے ہوگی؟ کمائی کیسے ہوگی؟ تو پالنے والا کہہ نہیں رہا کہ میں پالتا ہوں، میں پالتا ہوں۔ پالنے کا نظام، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کس نے نکالا تھا؟
یا ابن آدم من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں رزق کس نے پہنچایا تھا؟ کوئی ہے جو ماں کے پیٹ تک میں جب ماں کے پیٹ میں تھا تو مجھے کون دینے والا تھا؟ کس نے نظام چلایا؟ جب میں ماں کی گود میں آیا تو چھاتیوں میں دودھ کون لے کر آیا؟ پھر جب میں ماں کی گود میں آیا تو میرے لیے ماں اور باپ کو بے قرار کس نے کیا؟ کون کسی کو پالتا ہے؟ پرایا بچہ روئے تو سر میں درد ہوتا ہے، نیند میں بھی خراب کر دیا، اپنا بچہ روئے تو سینے میں درد ہوتا ہے۔ یہ تقسیم کس نے کی ہے؟ پرائے پر سر میں درد، اپنے پر سینے میں درد، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ محبتیں کون اتار رہا ہے آسمان پر؟ جو رب کائنات ہے وہ یہ سارا نظام چلا رہا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں پالتا ہوں، شراب نہیں بیچنی کا، پھر تو روٹی نہیں پوری ہوگی۔ نہیں، پالنے والا اللہ ہے، دھوکہ نہیں دینا، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے۔ غلط کاغذات نہیں بنانے، پھر کام کیسے چلے گا؟ پالنے والا اللہ ہے۔ یہ بڑا مشکل پیپر ہے جو اللہ نے ہم سے لیا ہے۔ وعدے سے نہیں پھرنا، ریٹ ہی بہت بڑھ گیا ہے، میں اب کیسے دے دوں؟ 100 روپے بڑھ گیا، میں نے کب بیچا ہے؟ میں نے تو وہ نہیں بیچا۔ 100 روپیہ گر گیا تو خریدار کا، میں نے کب خریدا؟ میں نے تو کوئی نہیں خریدا۔ پالنے والا اللہ ہے، رزق اللہ کے خزانوں میں بھرا پڑا ہے، اور اللہ نے مثال دی ہے کہ میرے بندو، اولکم آخرکم انسکم جنکم حیکم میتکم رتبکم یابسکم صغیرکم کبیرکم ذکرکم و انثاکم، 12 طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہارے اول، آخر، انسان، جنات، زندہ، مردہ، بوڑھے، جوان، خوش، تر، چھوٹے، بڑے، مرد، عورت، قاموا فی صعید واحد، سب آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ فسألونی، اب اللہ سے مانگو، مانگنے میں قطار نہ لگاؤ کہ باری باری آؤ، یہاں تو بادشاہوں کے پاس ہو تو باری باری آؤ، اکٹھے کو میں اکیلا بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یعنی مائک پہ 2 بولنا شروع کر دیں تو آپ نہیں سن سکو، آپ وہ نہیں بدلے گا وہ کیا کہہ رہے وہ کیا کہہ رہے۔ اور میرا رب کہتا ہے تم آدم سے لے کر آخری انسان تک اور شیطان سے لے کر آخری جن تک سارے اکٹھے ہو جاؤ، پھر بوڑھے، خشک تر، بوڑھے، جوان سب اکٹھے ہو جاؤ، فرشتوں کو بھی صاف کھڑا کر دیتا، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ فسألونی، مانگو۔ اس وقت بھی دنیا میں 6000 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں آگے پیدا ہوں گی، کہ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، عربی کی پابندی نہیں، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو۔ تو جب یہ سب کٹھے مانگیں گے تو کتنا شور ہوگا؟ اس میں جو گونگے ہیں وہ تو زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے، تو اشاروں سے کہہ رہے ہیں، ان کی کون سنے گا؟ تو میرا رب کہتا ہے جب تم سب اپنی اپنی زبانوں میں چلا چلا کے مانگو گے اور گونگے اشاروں سے مانگیں گے اور معذور دل کی دھڑکنوں سے مجھ سے مانگیں گے تو یسمع زجیجہم باختلاف لغاتہم و لہجاتہم، میں تم سب کا مانگا سنوں گا اور سمجھوں گا، اور مجھے خطا نہیں لگے گی کہ اس نے کیا کہا اور اس نے کیا کہا، یہ کیا بولا اور وہ کیا بولا، اس نے کیا مانگا اور اس نے کیا مانگا۔ فآتیت کل انسان مسئلہ، پھر تم سب کا چاہا میں نے سب کو دے دیا، کیا ہوگا؟ کوئی کمی آ گئی؟ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر، میرے خزانوں میں ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آئے گی۔ یہ رب ہے، پالنے والا رب۔ ابھی جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ کہا جی اس کے بغیر تو پھر وہ سودا نہیں بیچتے۔ شراب کیوں بیچ رہے ہو؟ اس کے بغیر زیادہ پروفٹ نہیں ملتا۔ یہ 10 گھر بینکوں سے لے کر آگے کرائے پہ کیوں چڑھائے ہوئے ہیں؟ تو ادھر سے پیسے زیادہ آتے ہیں، ادھر سے پیسے کم جاتے ہیں، تو اس میں بھی اپنا پروفٹ آتا رہتا ہے، لیکن اللہ سے تو جنگ کی ہوئی ہے۔ رب اللہ، پالنے والا اللہ۔ جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا، نوکر سے کہا جاؤ گھوڑا خرید کے لاؤ، وہ منڈی میں گئے 300 درہم کا گھوڑا لے کر آئے،
जरीर अरब सरदार थे, घोड़ों की नस्लों को जानते थे। उन्होंने घोड़े को देखा तो घोड़ा बहुत कीमती था, मालिक को खुद नहीं पता था कि मेरा घोड़ा इतना कीमती है। वो 300 पे राजी हो गया। अब बै बिल्कुल जायज है, ये बेचना खरीदना बिल्कुल जायज, क्योंकि जो मेरी जर्सी है मैं 100 पाउंड में बेचूं या 1 पैनी में बेचूं, मुझे इख्तियार है। लेने वाले पर कोई जुर्म नहीं है, 1 पैनी हो या 100 पाउंड। वो घोड़े को देखकर कहेंगे मेरे भाई मैं तेरे घोड़े के 400 कर दूं तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। अगर 500 कर दूं तो उससे भी अच्छी बात है। अगर 600 कर दूं उससे भी अच्छी बात है। अगर 700 कर दूं तो बेचारा ना घबरा गया कि चक्कर भी है। खरीदने वाला तो कभी रेट नहीं बढ़ाता, बेचने वाला रेट बढ़ाता है, खरीदने वाला घटाता है। फिर कहने लगे 800 कर दूं, तो कहने लगे जी मैं तो जी 300 से भी राजी हूं। पता नहीं क्यों मुझे 500 बताया। कहने लगे भाई 800 दे दो, घोड़ा बांध दो। वो तो छलांगे लगाता हुआ गया। तो नौकर ने पूछा कि ये 500 किस खुशी में बढ़ाया था? जब मैं 300 में सौदा कर गया था तो फरमाने लगे कि उसका घोड़ा 300 का नहीं था, 800 का था। अगर मैं 300 में रखता तो ये धोखा होता। और मैंने अपने नबी के हाथों में हाथ देकर ये वादा किया था जब तक जिंदा रहूंगा किसी को धोखा नहीं दूंगा, किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, सबका भला चाहूंगा, सबका भला चाहूंगा। आज का दुकानदार वो अपनी जेब देख रहा है, अगले की जेब से क्या निकल रहा है वो नहीं देख रहा। मतलब मेरी जेब में पैसा आना चाहिए। अगर मैं 300 में रखता तो आज का कोई ताजर होता गदलो जी एडा मांगा 300 जाके मेरा 350 बिकना 50 और छो ना 250 लो घोड़ा मिल दे, वो 50 और छुड़वा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पालने वाला अल्लाह, पालने वाला अल्लाह। अब अल्लाह ने खुद इम्तिहान में डाल दिया, झूठ भी रखा, सच भी रखा, शरबत भी शराब भी, सूद भी तिजारत भी, हलाल भी हराम भी, दयानत भी खयानत भी, धोखा भी अमानत भी, दोनों चीजें बाजार में डाल दी। कब मैं रब हूं, जा धोखे से बच, झूठ से बच, फ्रॉड से बच, खयानत से बच, जिन चीजों से रोका उससे बच। और उनमें झलक ज्यादा दिखा दी और साथ ऐलान कर दिया कुल्ला यस्तविल खबीथ वत्तय्यब वलौ अअजबकुम कसरतुल खबीथ। ऐ मेरे हबीब इनको बता दो कि हलाल और हराम बराबर नहीं हो सकते, अगरचे हराम बहुत ज्यादा होता है और बड़ा अच्छा लगता है। बड़ी पुरानी बात है, मैं चीचवतनी एक बुजुर्ग के पास बैठा था, एक साहब आए, कहने के हजरत जी दुआ करो अल्लाह रिस्के हलाल देवे थे बहुत सारा देवे, यूं हाथ खोले, रिस्के हलाल देवे थे बहुत सारा देवे, ऐसे उसने हाथ खोले। तो उन बुजुर्गों ने बड़े पोले मुंह से कहा हलाल का थोड़ा ही मिलू, हलाल का थोड़ा ही। रब अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। ये मेरा पेपर है, ये मेरा टेस्ट है। अब जाओ बाजार में, ये मस्जिद में बैठ के इम्तिहान थोड़ा ही होगा, मुसल्ले पे बैठ के इम्तिहान थोड़ा ही होगा, तो बाजार में होगा कि आने वाले के साथ कैसे सौदा करता है, अल्लाह को रब मानता है या पौंड को रब मानता है, अल्लाह के खजानों पे नजर है या गाहक की जेब पे नजर है। रब अल्लाह है, पालने वाला अल्लाह है। रिस्क कहां से आएगा? का मेरे बंदे ला तख्शा मिनल फक्र मा दामा खजाइनी मलआ, मेरे बंदे जब तक मेरे खजाने भरे हैं किसी फक्र का डर न कर, बस मुझसे मांगना सीख ले, मुझसे दोस्ती लगा ले, दोस्ती लगा ले। आहा तुवालीनी व उवाली तुसाफीनी व उसाफी, सारे जहान को दोस्त बनाना चाहा, कोई वफा ना ढूंढी। एक दफा मुझसे दोस्ती लगा, फिर देख मैं वफा कैसे करता। तुमने सबके साथ मामले किए, हर जगह तुमने धोखा खाया, एक दफा मेरे साथ मामला कर, फिर देख मैं कैसा तेरे साथ साफ साफ खरा खरा मामला करता हूं। तो भाइयों
اللہ نے ہمیں معبود ہونے کے پیپر سے نکال لیا. بہت سی دنیا ہے جو پتھر کے آگے گری پڑی ہے، گائے کے آگے گری پڑی ہے، درختوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے گری پڑی ہے، اپنے ہاتھوں سے مجسمے بنا کر ان کے آگے سجدوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اس سے نکال لیا. ہمارا ٹیسٹ اگلا ہے رب العالمین. رب العالمین، پالنے والا اللہ ہے. لہذا کیا کر سچ بول، کیا کر دھوکہ نہ دے، کیا کر حرام کاروبار نہ کر، کیا کر سود میں نہ پھنس، کیا کر ذخیرہ اندوزی نہ کر. تو تیرا اگر اس طرح کا دن گزرا، صرف ہمیں جنت، اگر نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی جنت کا ذریعہ ہوتا تو یہ تو بڑا چھوٹا سا کام ہے. 5 وقت نماز کے بعد پھر کیا کرے، 30 روزے رکھنے کے بعد پھر کیا کرے، 1 دفعہ حج کرنے کے بعد پھر کیا کرے، سال میں 1 دفعہ زکوٰۃ دینے کے بعد پھر کیا کرے. اب باقی وقت میں جنت کمانے کا کون سا ذریعہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا جو صبح بازار جائے اور شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی تلاش میں. حلال حلال حلال، جھوٹ میں نہیں، شراب میں نہیں، جوئے میں نہیں، سٹے میں نہیں، حلال. جو صبح نکلے شام کو تھک کے واپس آئے حلال کی طلب میں، تو اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا. من امسا کالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ. جو صبح نکلا، ایک اور حدیث آ رہی، معاذ بن جبل، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھے اور یوں کر کے بیٹھے جیسے، یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ایسے تھیں، ایسے بیٹھے. تو اللہ کے نبی کی نظر پڑ گئی ہاتھ کے اوپر. ان کے ہاتھ کے اوپر موٹے موٹے نا ایسے وہ ابھرے ہوئے نشان تھے. وہ جو کام کرتے ہیں نا کسی پکڑ کے یا کسی چیز کو پکڑ کے کرتے ہیں تو اس سے یہ ہاتھ سخت ہو جاتا. تو آپ نے کہا سعد یہ کیا ہے تیرے ہاتھ اتنے سخت نظر آ رہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے بچوں کے لیے مزدوری کرتا ہوں، خود ہی اپنے باغ میں سارا دن کام کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور سب کے سامنے کر کے اس کو یوں بوسہ لیا اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلانے میں جو ہاتھ ایسا ہو جاتا ہے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. تو صرف مسجد جنت کا ذریعہ نہیں، بازار بھی جنت کا ذریعہ ہے. اور مسجد کا پیپر آسان ہے اور بازار کا پیپر سردی میں پسینہ نکال دیتا ہے. مسجد کا پیپر تو 5 وقت کی نماز ہے اور بازار کا پیپر سچائی ہے جو 24 گھنٹے کا کام، دیانت ہے جو 24 گھنٹے کا کام ہے، دھوکے اور فراڈ سے بچنا ہے جو 24 گھنٹے کا کام. میرے نبی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے. ظہر کے بعد آپ کا معمول کا بازار کا چکر لگاتے تھے اور ہر ایک کو چیک کرتے کہ تجارت کیسے کر رہا ہے. اب منڈی سے گزرے تو گندم کا ڈھیر لگا ہوا، تو آپ نے اندر ہاتھ ڈالا اور گندم نکالی ہوا ہے تو گیلی، خشک اوپر تھی گیلی اندر تھی. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ اس کو اندر کیوں کیا، گیلی کو اندر کیوں کیا؟ کہیں بارش آئی تھی تو یہ گیلی ہو گئی تو میں نے اس کو چھپا دیا اور اس کے اوپر یہ خشک رکھ دی. تو آپ نے فرمایا اس کو باہر نکالو تاکہ خریدار کو پتہ ہو کہ اس میں عیب ہے. پھر کہا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. نماز چھوڑنے پر کہا کفر کیا. من ترک الصلاۃ فقد کفر، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. لیکن جس نے دھوکہ دیا کہ میری امت سے نکلے گا، فلیس منا، میری امت سے نکلے گا. تو رب 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 اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے. اس یقین کے ساتھ بازار میں جانے والے کی کیفیت اور ہوگی، اور جو سونے چاندی کو رب سمجھے گا اس کی کیفیت اور ہوگی. تو بھائیو اپنی دکانوں سے، اپنے کاروبار سے ایک تو حرام نکلے، وہ تو کرنا ہی نہیں، اللہ نے روک دیا ہے.
پھر اس میں سے دھوکہ نکلے، خیانت نکلے، جھوٹ نکلے. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا ہے، سب کچھ چلا گیا. حجاج بن یوسف سے، حجاج بن یوسف بہت ظالم آدمی، 1.25 آدمی قتل کر دی اس نے اپنے سامنے. تو ایک دن اپنے ایک درباری سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اگر میں نے کہنا شروع کیا نا تو مجھے بھی قتل کر دے گا. انہوں نے کہا نہیں تو کچھ نہیں کر بتا کیا کہتا. تو اس نے پوری فہرست گنا دی، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. اور اس میں ایک تھا بہت جھوٹا ہے، سنتا رہا. پھر کہنے لگا ساری باتیں صحیح ہیں، جو کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہے، لیکن ایک بات غلط ہے. اس میں لکھا ہے کہ اس میں تو نے کہا کہ جھوٹ بولتا ہے. نہیں، اللہ کی قسم، جب سے میں نے بوجھ سنبھالا ہے اس زبان سے جھوٹ کبھی نہیں بولتا. باقی ہر عیب ہے، جھوٹ نہیں بولتا. اس کے زمانے میں بغاوت ہوئی اس کے خلاف. اس میں ابن خراش رحمۃ اللہ علیہ کے 2 بچوں نے حصہ لیا. ان کے بارے میں مشہور تھا اور کبھی جھوٹ نہیں بولے. وہ بھاگ گئے بچے، پھر چھپتے چھپاتے گھر واپس پہنچ گئے. سی آئی ڈی نے اطلاع دے دی کہ ابن خراش کے بچے گھر آ گئے. تو حجاج نے کہا آج ابن خراش کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کتنا کچھ سچ بولے. تو اس کو بلا لیا. کہنے کہ بھائی ابن خراش وہ تیرے بچے تھے، ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لیا تھا، وہ بھاگ بھوگ گئے تھے، کوئی ان کی خیر خبر بھی ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے. ہاں کیوں نہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، گھر بیٹھے ہیں، پکڑنا ہے تو پکڑو. تو اس پر حجاج نے کہا ابن خراش تیرے سچ بولنے پر تیرے بچے تجھے ہدیہ کر، اگر تو جھوٹ بولتا تو تیرا بھی سر لیتا ہوں، دونوں کا بھی سر لیتا. مسلمان جھوٹ نہیں بولتے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوس؟ ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ کیا مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، 2 کی نہیں رکھتا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں. اور پوری دنیا میں جہاں مسلمان ہیں وہ جھوٹ اور دھوکے کی نشانی بن چکی. پالنے والا اللہ ہے، پالنے والا اللہ ہے. یہ تو چھوٹا سا جہان ہے، آگے جو اس نے پالنے کا نظام بنایا ہمیشہ کے لیے، وہاں کون سا کاروبار. اور یہ ہے نا جسم 5 سوا 5 5.5 فٹ 6 فٹ، اور اس میں چھوٹا سا میدان، تھوڑی سی زندگی، تھوڑی سی ضرورتیں. کہا نہیں جاؤ کماؤ، کیونکہ پیپر ہے. جب آ گئے رزلٹ کی جگہ پر اب بیٹھ جاؤ. اب قد کتنا ہے؟ 5 فٹ نہیں، 130 فٹ. 130 فٹ قد ہے. زندگی موت سے پاک ہے، جوانی بڑھاپے سے پاک ہے، صحت بیماری سے پاک ہے، خوشی غم سے پاک ہے، عروج زوال سے پاک ہے، راحت دکھ سے پاک ہے. تو ایسا جسم کتنا طاقتور ہو. تھوڑی سی ٹینشن ہے تو بھوک ختم ہو جائے، پیاس ختم ہو جائے. تو ہم تو سارے مختلف حالات کا شکار ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ ساری چیزیں واپس لے رہا ہے. دکھ نکال دیے، غم نکال دیے، رنج نکال دیے، پریشانیاں نکال دی، موت نکال دی، بڑھاپے کو نکال دیا، بیماری کو نکال دیا، اور سنو پیشاب کو نکال دیا، پخانے کو نکال دیا. ایک ہمارے جماعت چلتی ہے خواص کی، تو اس میں ایک ذمہ دار تھے ماروڑی محمد سنپال رحمۃ اللہ، وہ گھٹنوں سے معذور تھے. تو ان کو ہم ساتھ لے کے چلتے تھے. کموڈ ہوتا تھا، لیکن بعض اوقات کسی ایسی جگہ چلے جاتے جہاں کموڈ نہیں ہوتا تھا. تو پھر وہ بیچارے بہت تکلیف کے ساتھ ان کو ٹوائلٹ سے خلاصی ملتی تھی. تو چشتیاں ہماری جماعت تھی. تو وہ کوئی مسئلہ ایسا تھا تو بیچارے بڑے نہ تھک کے باہر نکلے، پسینہ پسینہ. تو میں سامنے بیٹھا بس کہنے گئے مولوی صاحب مینو رب جنت اور کچھ نہ دے، ایا پیشاب پخانا مکا چھڈے بھی نہیں ہوئی. قربان جاؤں گے اپنے مولا پر. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو 2 چشمے ہوں. ایک سے وضو کریں تو ان کے چہروں
اور جسم سے ہر بیماری کو یہ پانی ختم کر دے، اور کبھی ان کے چہرے پر اب بڑھاپا نہیں آئے، چہرے پر داڑھی نہیں ہو، جسم پہ بال نہیں ہوں، صرف سر کے بال ہوں گے، یہ بھموں کے بال اور یہ پلکوں کے بال اور مونچھ۔ اب آپ رس بولیں میرے بندوں کے کانوں میں تو محبوب کی آواز ہو اور جنت کا ساز ہو، یہ ساز و آواز ایسا سما بنے گا کہ لوگ اپنا آپ بھی بھول جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بس، پھر اللہ کہیں گے آپ اس سے اچھا سنو، تو کہیں گے یا اللہ یہ تو آخر حد تھی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا تمہارا رب ہے جو تمہیں اب خود سنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے اپنی آنکھوں سے میرا دیدار کرے، اپنے کانوں سے میرا نغمہ سن، میری آواز سن۔ ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک چھوٹا سا سسٹم ہے، اچھی آواز آدمی کو بے خود کر دیتی ہے، اور جب اللہ بولیں گے نا، اللہ بولیں گے تو اب صرف کان نہیں سنیں گے، جسم میں جتنے سیل ہیں سب کان بن جائیں گے اور ہر سیل سے آواز اندر جائے گی، تو وہ لذت کیسی ہوگی؟ آنکھیں اللہ کو دیکھیں گی، جن آنکھوں نے حرام سے توبہ کی وہ آج اللہ کو دیکھیں گی، جن کانوں سے حرام سے توبہ کی آج وہ اللہ کا نغمہ سنیں گے، اللہ قرآن سنائیں قرآن۔ اب اللہ کی آواز کو ساز کی ضرورت نہیں، لہذا جنت خود تھم جائے گی، سارے درخت خود تھم جائیں گے اور سب اللہ کا کلام سنیں گے۔ آج اللہ کو دیکھا جا رہا ہے، پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کسی نے سوائے ایک ہستی کے جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی کسی نے نہیں دیکھا۔ ایک واحد ہستی ہیں جنہوں نے اپنے رب کو دیکھا۔ علماء کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کا پتھر کھانا بھی بڑا مجاہدہ تھا، اور پیڑ پہ پتھر بھی بڑا مجاہدہ تھا، دانت کا ٹوٹنا بھی بڑا مجاہدہ تھا، اور اتنی دکھ تکلیفیں دیکھی، لیکن سب سے بڑی تکلیف میرے نبی نے جو اٹھائی وہ یہ تھی کہ اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا میں واپس آ گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد کون واپس آتا؟ سب سے بڑی تکلیف یہ اٹھائی کہ ایسے دیدار کے بعد پھر دنیا میں جا رہے ہیں۔ تو اس مالک کائنات اور بندوں کے درمیان پردہ ہے، آج وہ پردہ اللہ اٹھائے اور ایک دم میرا رب سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام قول من رب الرحیم۔ پھر یہاں رب آیا کہ نہیں آیا؟ سلام قول من الہ الرحیم، من الرحمن الرحیم نہیں، من رب رحیم۔ وہ رب جس نے تم سے پیپر لیا تھا اور تم نے پاس کر لیا، آج وہی رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ تم نے رب ہونے کا پیپر دے دیا، پاس ہو، دھوکے سے بچے، فراڈ سے بچے۔ ایک یہاں اور بڑا ظلم ہوتا ہے، جن کے پاس کاغذات نہیں نا، ان کو اتنی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں کہ وہ سانس لے سکے، ان کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے۔ رب ہونے کا یقین نکل گیا۔ میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اس کو مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا میں وکیل ہوں گا، میں وکیل ہوں گا۔ کوئی قرضے میں پھنس جائے، پراپرٹی بیچنا چاہے تو 100 کی چیز کے 50 روپے لگاتے کہ یہ تو پھنسا ہوا ہے بیچے گا، حالانکہ 150 لگانا چاہیے کہ 100 روپیہ قرضے میں دے دے اور 50 روپے سے اپنا کام کرے۔ رب ہونا نکل گیا ہے کہ پالنے والا اللہ ہے۔ مصیبت زدہ کی مصیبت میں مدد کرو، نہ یہ کہ اس کے اگلا خون بھی نکال دو۔ میں مال ٹاؤن گزر رہا تھا تو ایک پراپرٹی ڈیلر میرے ساتھ جا رہا تھا، کہا جی یہ گھر ہے، یہ 24 کروڑ کا ہے، کسی آدمی کا گھر،
اور یہ آج کل قرضوں میں پھنس گیا ہے، تو اس کے سب 18 کروڑ لگا رہے ہیں، ان کو پتہ اس نے بیچنا ہی بیچنا ہے، تو اس کو 18 کروڑ لگ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس کو تو 26 کروڑ لگانے چاہیے، تو 24 کروڑ اپنے قرضے میں دے دے اور 2 کروڑ سے آگے اپنا کام کر لے۔ اب پراپرٹی ڈیلر کیسے ظالم ہو، وہ خود ہی میں شریک تھا، ان کا آپ لوگ کیسے ظالم ہو، ان کا کیا کرے ماحول ہی ایسا۔ ایک پراپرٹی ڈیلر مجھ سے کہنے لگا کہ ایک بڑے اربوں پتی آدمی، میں نے اسے پوچھا آج کوئی نیا مرغا تو نہیں پھنسا؟ نیا مرغا پھنسنے سے کیا ہو رہا؟ کوئی کاروباری حالات جس کے تنگ ہو گئے ہوں، جائیداد بیچنے پہ آیا ہوا ہو۔ جب یہ ذہن ہوگا تو پھر اللہ قیامت کے دن دکھائے گا، رب تو میں تھا، تو نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ رب تو میں آسمانوں پر تھا، تو نے یہ کیا کیا؟ تو نے کیوں شراب بیچی؟ تو نے کیوں جھوٹ بولا؟ تو نے کیوں دھوکہ دیا؟ تو نے کیوں فراڈ کیا؟ کیا میرے خزانے کم پڑ گئے تھے؟ آج اللہ سامنے ہوگا، آنکھیں دیدار کریں گی، کان آواز سنیں گی، پھر میں قربان جاؤں، اللہ ہر ایک کا نام لے کر اس کا حال پوچھے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے؟ ایک ایک کا نام، ایک ایک کا نام لے کر پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندو خوش تو ہو، راضی تو ہے، نہیں اللہ بڑا خوش، بڑے راضی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں؟ کہ اللہ جنت سے اعلیٰ کیا ہو سکتا کہ ایک ایک منظر کو آدمی دیکھنے میں ہزاروں سال بیٹھ کے دیکھتا رہے تو اس کو ہوش، اس کی عقل، اس کے اعضاء کہیں بھی نہیں تھکیں گے، بس اسی میں لذت لیتا 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 لیتا۔ سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو جہنم سے سزائیں کاٹ 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 کے جب جنت میں پہنچے گا، سزائیں کاٹ کاٹ ہزاروں سال کی سزا کے بعد جنت میں داخل ہوگا تو اس کا نوکر اس کو جب سلام پیش کرے گا تو یہ اس کے آگے جھکنا شروع کر دے گا۔ وہ کہے گا بابا کیا کر رہے ہو؟ وہ کہے گا تو فرشتہ نہیں؟ کہے گا نہیں نہیں میں فرشتہ نہیں، میں آپ کا نوکر ہوں۔ 4 قدم چلے گا تو ایک زبردست روشنی اٹھے گی، وہ دھڑم سجدے میں جائے گا، وہ اس کو پھر پکڑے گا، بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہے گا یہ اللہ کا نور نہیں، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ کہے گا یہ اللہ نہیں ہے، تیرے محل کی روشنی ہے، یہ لائٹنگ ہے تیرے گھر کی۔ اچھا آگے چلے گا تو 80,000 نوکر کھڑے ہوں گے، تم تو نوکر کی نعمت سے محروم ہو۔ میں ہر دفعہ یہ واقعہ سناتا ہوں، ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا، کہنے لگا مولانا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی ہے۔ جی میں نے کہا ڈرائیور کون ہے؟ یہ آپ ہی ہیں؟ میں کہا سزوکی چل گئی ایسے ڈرائیور رکھے ہوئے سزوکی، تو بھائی 2.5 لاکھ، ٹائر بھی آپ پہ صاف کرو، میٹ بھی آپ پہ صاف کرو، پیٹرول بھی آپ پہ پاؤ۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ اس کے ذمہ نہیں، سب اللہ کے ذمہ۔ وہ ایسے کھڑے ہوں گے ہاتھ باندھ کے، کہیں گے ہمارے آقا آپ اتنی دیر سے آئے، آپ اتنی دیر سے آئے۔ وہ کہو شکر کرو میں آ گیا۔ اور اس کے لیے کارپیٹنگ ہوگی، کارپیٹ بچھایا جائے گا، کتنا؟ اس پر اگر چلے جاؤ، چلتے جاؤ تو 40 سال چلتے جاؤ تو کارپیٹ ختم نہیں ہوگا۔ یہ میں آپ کو سب سے چھوٹا جنتی بتا رہا ہوں، سنگل بیڈ روم والی جنت۔ آگے ایک میدان آئے گا، اس پر اس کو بٹھائیں گے، 80,000 نوکر، ہر ایک کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں ڈونگا جس میں کھانا، ایک میں گلاس جس میں شربت، 80,000 قسم کے کھانے اور مشروب، یہ کھا بھی جائے گا، پی بھی جائے گا، نہ لذت میں کمی نہ خواہش میں کمی، نہ پیشاب کا تقاضا نہ پخانے کا تقاضا۔ پھر کہیں گے اب آپ اپنے گھر والوں سے مل